بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم نے بہت تفصیل سے گزشتہ پروگرامز میں غامدی صاحب کی کتاب میزان میں قرآن مجید پر غور و فکر کے جو اصول، جو ضابطے بیان ہوئے ہیں، ان کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ قرآن مجید پر غور و فکر سے پہلے وہ کون سے پرنسپل، وہ کون سے اصول اور قاعدے ہیں جن کو اہل علم، علماء کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے، اور حسب سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ غام صاحب، ہم نے آپ کی کتاب میزان میں قرآن مجید پر غور و فکر کے جو اصول بیان ہوئے ہیں بالترتیب ایک ایک کے بارے میں آپ سے جانا۔ آج جس اصول پر ہم تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے وہ ہے نظم قرآن۔ آپ نے یہ بات وہاں پر بیان کی ہے کہ نظم قرآن کے بارے میں بھی ایک صاحب علم کو متنبہ ہونا چاہیے ہے جس وقت وہ قرآن مجید پر غور و فکر کا آغاز کرنا چاہ رہا ہے۔ میں ایک مختصر سے اقتباس آپ کا پڑھتا ہوں۔ آپ نے لکھا کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ اور متفرق ہدایات کا کوئی مجموعہ نہیں، بلکہ اس کا ایک موضوع ہے۔ اس کی تمام آیتیں نہایت حکیمانہ ترتیب اور مناسبت کے ساتھ اس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ سورہ کے اس موضوع کو سامنے رکھ کر جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور موضوع کی رعایت سے اس کا نظام پوری طرح واضح ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہایت حسین وحدت بن جاتی ہے۔ پہلا سوال جو آج کی نشست میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ہر دفعہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو اصول ہے، یہ اصول آپ نے مرتب کیسے کیا، ذہن میں کیسے آیا، اس اصول کو وضع کرنے کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم بہت سی دوسری کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں، بہت سے مباحث فلسفے کے، سائنس کے، حکمت کے اہل علم بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم شاعری اور ادب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اس میں نظم بھی ہوتی ہے، غزل بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی سب چیزوں کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعے کے دوران میں اس صنف کی، اس علم کی، اس تحریر کی، اگر وہ نثر ہے تو نثر میں، اگر نظم ہے تو نظم میں آپ پر حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسی مطالعے کا حاصل ہوا کرتی ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی شہر کی سیر کر رکھی ہے تو آپ اس شہر میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس میں اہم مقامات یہ ہیں۔ اگر آپ اس شہر کو چند دن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو فلاں فلاں چیزوں پر پہلے آپ چلے جائیے گا۔ تو یہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مطالعے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس نے کچھ وقت وہاں صرف کیا ہوتا ہے، اس نے وہاں کے مختلف احوال کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے، تو اپنے مشاہدے، اپنے مطالعے کی بنیاد پر وہ آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ اگر آپ اس شہر میں جانا چاہتے ہیں یا اس بستی کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں یا اس علم میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے معالم یہ ہیں، اس کے سنگھائے میل یہ ہیں، اس میں اہم مقامات یہ ہیں، اس میں دیکھنے کی جگہیں یہ ہیں۔ تو ایسے ہی جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقت میں اس کو جس طرح کہ وہ ہے دریافت کریں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کا لحاظ رکھیے گا۔ قرآن مجید اس طرح کی کتاب ہے، اس میں اس چیز کو ملحوظ رکھ کے جانا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس شہر کی سیر دیکھنے کے لیے جائے اور وہ آ کر نئے معالم کی نشاندہی کر دے۔ تو یہ دنیا میں ہمیشہ کتابوں کے بارے میں بھی، علوم کے بارے میں بھی، اشیاء کے بارے میں بھی، جگہوں کے بارے میں بھی رہنمائی ہوتی رہتی ہے۔ اصول کی جتنی رہنمائی ہے اصلاً وہ اسی طریقے سے کی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کہ نظم، تو نظم کا ایک مفہوم جو ذہن میں آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نثر، ایک ہوتا ہے نظم۔ تو یہاں پر نظم کلام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید کے بارے میں اتنی بات تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صورتوں میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی ایسے تو نہیں ہے نا کہ اقوال کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بہت سی کتابیں ہم نے ایسی بھی پڑھی ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں اقوال زرعی جمع کر دیے گئے ہیں۔ کسی بڑے فلسفی، بڑے حکیم کی متفرق نیک باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، حکیمانہ باتیں ہیں، انہیں جمع کر دیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کوئی ترتیب قائم کی گئی ہو، ممکن ہے کہ قائم نہ کی گئی ہو، لیکن قرآن مجید کی جب آپ صنف کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایک کتاب کی طرح مرتب کیا گیا ہے، اور اس میں جو بنیادی وحدت ہے وہ سورہ ہے۔ یعنی بنیادی وحدت آیت نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، قول نہیں ہے، بلکہ سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے
اس بات کو جب اس نے بیان فرمایا ہے تو یوں نہیں بیان فرمایا کہ ایک جملہ کہہ دیا، پھر کبھی دوسرا جملہ کہہ دیا، پھر کوئی تیسرا جملہ کہہ دیا، اور اس طرح متفرق اقوال کا ایک مجموعہ بن گیا، ٹھیک، اور وہ ہمیں کتاب کی صورت میں دے دیا گیا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی اچھے مجموعے شاعری کے دیکھے ہوں تو بعض لوگ اس کے آخر میں فردیات کا ایک عنوان قائم کر دیتے ہیں، یعنی شاعر نے کوئی غزل کہنا چاہیے، نہیں ہوئی، کوئی نظم شروع کی، نہیں ہوئی، لیکن اس میں کوئی ایک شعر، کوئی ایک مصرع بہت اچھا ہو گیا تو اس کو الگ سے جمع کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید کا ایک طالب علم قرآن میں اترتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ میں کس طرح کی کتاب پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہر سورہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بنایا ہے، اس کو سورہ کی حیثیت سے ترتیب دیا ہے، وہ اصل میں ایک پوری وحدت ہے، وہ اقوال کا مجموعہ نہیں ہے، وہ متفرق نیک باتیں نہیں ہیں، وہ اچھی نصیحتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک پورا کا پورا منظم کلام ہے جس میں بات کہیں سے شروع ہوئی ہے، مختلف مراحل سے گزری ہے، اپنے خاتمے تک پہنچی ہے۔ ٹھیک، ہم سب یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ ایک تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو نظم کلام کے بارے میں بہت اصرار ہے آپ کے پورے مکتب فکر کا، تو یہ نظم ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ جب آپ کلام کا نظم دریافت کرتے ہیں تو اس سے کلام کے محاسن، اس کے اطلاقات، اس کی توضیحات مزید کھلتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی لازم چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر کلام کا مدعا سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو نظم کلام کی رعایت سے ہم کلام کو پڑھتے ہیں، یہ کوئی اضافی چیز ہے کلام سے الگ، یا پھر کلام کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک ہم نظم دریافت نہ کریں؟ جب آپ کسی کلام کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے فہم کے مدارج بھی سمجھ لینے چاہیے۔ ہم جب ایک مربوط کلام، ایک مربوط تحریر، ایک ربط و ضبط کے ساتھ کہی ہوئی بات کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی تحریر کا، ہم صبح کے وقت اخبار کھولتے ہیں تو کالم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم کوئی مضمون عنوان دیکھ کے وہ ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہوتا ہے تو اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کس چیز سے شروع ہوتا ہے، وہ اصل میں الفاظ ہیں جو سب سے پہلے اس کی تالیف میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک، اگر وہ لفظ نہیں بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ابلاغ ہی نہیں ہوگا۔ تو لفظ ہے نا سب سے پہلی چیز، لیکن لفظ کیا جس طریقے سے لغت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کلام میں بھی ہوتے ہیں۔ لفظ جملہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے تو اس کی ایک تالیف وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہم عام طور پر جب قواعد کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں یہ مبتدا ہے، اس میں یہ خبر ہے، اس میں یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں جملوں کی وہ تالیف ہے جو فطری طور پر ہم جب کوئی زبان بولتے یا لکھتے ہیں تو اس میں وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کانٹیکسٹ، سیاق و سباق۔ یعنی اگر وہ کوئی مربوط کلام ہے تو بات الگ سے تو نہیں کہی گئی ہوگی نا، وہ کسی جگہ پر، کسی محل میں، کسی سلسلہ بیان میں آئی ہوگی۔ تو یہ اگلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اگر کسی مصنف نے اس کو ایک باقاعدہ وحدت کی صورت دی ہے، یعنی ایک نظم لکھی ہے تو اس پر نظم کا عنوان قائم کر دیا ہے، اگر اس نے کوئی مضمون لکھا ہے تو اس پر ایک عنوان قائم کر دیا ہے، اپنی کتاب یا تصنیف کو مضامین میں بانٹ دیا ہے، ابواب میں بانٹ دیا ہے، کچھ کیا ہوگا نا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو سورتوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب پوری سورہ کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر یہ بڑا اہم سوال پیدا ہو جائے گا کہ اس سورہ میں کس چیز کو موضوع بنا کر بات کی گئی ہے، اور جب بات کسی چیز کو موضوع بنا کر، ہدف بنا کر کی گئی ہے تو یہ کس ترتیب سے نمایاں ہوتی ہے، اس میں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، اس کو عام طور پر لوگ سیاق و سباق سے خلط ملط کر دیتے ہیں۔ سیاق و سباق بالکل اور چیز ہے۔ ٹھیک، یعنی سیاق و سباق کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے ایک جملے کو قبل و بعد سے بھی سمجھ لیا ہے تو آپ مدعا پا لیں گے۔ جی، نظم کلام کا مطلب یہ ہے کہ جو وحدت مصنف نے قائم کی ہے، خواہ وہ باب کی ہے، خواہ وہ سورہ کی ہے، خواہ وہ ایک مضمون کی ہے، جو بھی وحدت قائم کی ہے، آپ اس کے ہدف کو متعین کر کے اس کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو یہ چاروں کے چاروں جو پہلو ہیں، یعنی لفظ کے بعد جملہ اور اس کی تالیف، اس کا سیاق و سباق، اور اگر وہ کسی وحدت کا حصہ ہے تو پھر اس وحدت کا نظم کیا ہے۔ نظم کا مطلب اس میں مباحث کی ترتیب کیا ہے، وہ کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے مختلف مدارج سے گزر رہے ہیں، اور اس میں کس چیز کو ہدف بنایا گیا ہے۔
یعنی باتیں آپ نے جو بھی کہی ہیں وہ اگر اس وحدت کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے، اس یونٹ کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اس میں کس ترتیب سے آتی ہیں. وہ یہ چیز ہے جو چوتھی چیز ہے. تو جب تک آپ ان چاروں کو نہیں پالیں گے اپنی اپنی جگہ پر، اس وقت تک آپ کلام کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہم نے اس سے پہلے جو آپ کے اصول تھے ان کو ہم نے پڑھا، ان میں سے ہر اصول کے بارے میں خود قرآن مجید کے اندر سے، داخل سے، نص سے، آیت سے کوئی نہ کوئی رہنمائی ملتی تھی. کتاباً متشابہ ہو، محکم متشابہ کی بحث ہو، یا مثال کے طور پہ آپ نے بتایا تھا کہ پیغمبر کی جو سرگزشت انذار قرآن کا بنیادی موضوع ہے اس کے حوالے سے دلائل ہوں. یہ جو نظم کلام ہے، سوال عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ خود قرآن کہاں بیان کرتا ہے کہ میرے مدعا، میرے مفہوم کو نظم کلام کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا؟ یہ آج تک ویسے کسی مصنف نے بیان کیا ہے؟ یعنی جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کیا یہ مصنف بتاتا ہے کہ میرا جو باب ہے کتاب کا یہ میں نے قائم تو کر دیا ہے، کتاب تو میں نے لکھ دی ہے، لیکن لکھی ذرا ربط و نظام کے ساتھ ہے. یہ تو کتاب کی ساخت بتائے گی. جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں صورتیں ہیں تو اصل میں صورت کا لفظ بولتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وحدت ہے. جب یہ وحدت ہے تو کیوں قائم کی گئی ہے؟ تو اصل میں یہاں تو کچھ بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح آپ کو یہ بتایا جائے کہ ذرا متنبہ ہو جائیے گا، آپ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا، کتاب تو ہے نا، آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. جی جی جی. تو اصل میں جو چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں علم و عقل کو کبھی کوئی غلطی نہیں لگتی، ان کے بارے میں کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے بنائے استدلال یہ ہے، دو چیزیں ہیں بنائے استدلال. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دے کر اس امت کو دیا ہے. ٹھیک. اور اس کتاب کو جیسے ہی آپ کھولتے ہیں تو یہ یوں نہیں ہے، میں نے پہلے اسی پر گفتگو کی ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ اس میں اقوال لکھے ہوئے ہیں، ایک قول، دوسرا قول، تیسرا قول، چوتھا قول. اس میں صورتیں ہیں جس میں اس پورے کے پورے کلام کو ایک نظم سے بیان کیا گیا ہے. تو یہ اس کتاب کی حیثیت، اس کی نوعیت، اس کے دینے کا یہ طریقہ، یہ حجت قطعی ہے کہ یہ نظم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے یہاں یہ الفاظ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس کی نوعیت خود بتا رہی ہے. میں نے اسی لیے تمہید یہاں سے اٹھائی تھی کہ قرآن مجید کو جب ایک طالب علم کے طور پر آپ پڑھتے ہیں تو کیا ایک مجموعہ اقوال ہے جو آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، ایک کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے. 10 جگہوں پر قرآن نے کہا یہ کتاب ہم کو دی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد کئی جگہوں کے اوپر خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے مقابل میں کوئی چیز لانا چاہتے ہو تو ایک سورہ بنا لو، اگر لانا چاہتے ہو 10 صورتیں لے آؤ. تو کیا قرآن مجید نے کہیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر لانا چاہتے ہو تو ایک آیت لے آؤ؟ تو جو وحدت خود قرآن نے قائم کی ہے، وحدت کا مطلب یعنی آپ نے ایک کتاب لکھی تو آپ نے اس میں مضمون یا باب کی وحدت قائم کی ہے. قرآن مجید نے جو وحدت قائم کی ہے، جس کی بنیاد پر وہ سارا کلام کرتا ہے، وہ سورہ ہے. تو جب سورہ کو خود اللہ تعالیٰ نے وحدت قرار دے دیا تو اب تو یہ بڑا فطری سوال ہے کہ اس سورہ کو سورہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ اس کے پیچھے ہونی چاہیے. وہی وجہ ہونی چاہیے جو دنیا بھر میں ہوتی ہے. یعنی یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نیا کام ہو گیا ہے. بھائی جب میں ایک عمارت کو دیکھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میرے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ایک مقصد کو سامنے رکھ کے عمارت بنائی گئی ہے. اس میں کمرے ہوں گے، دفتر ہے تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، گھر ہے تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. بنیادی چیزوں کا تصور سامنے آ جاتا ہے. جب مجھے کوئی کتاب دی جائے گی تو پہلا سوال ہی میرے ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ یہ اگر ایک کتاب ہے باقاعدہ طور پر تو اس میں کوئی ترتیب ہوگی، اس کے اندر کوئی معاملات کو بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہوگا. وہ میں اس کو کھولوں گا تو دیکھوں گا نا کیا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوال اٹھایا سب سے پہلے کہ یہ کوئی مجموعہ اقوال ہے جو آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. مجموعہ اقوال ہے تو ذرا بتائیے کہاں ہے. کتاب دی گئی ہے آپ کو اور کتاب صورتوں میں تقسیم کر کے دی گئی ہے. تو اس وجہ سے اس کے بارے میں تو استدلال اس شخص کو کرنا چاہیے جو اس کو مجموعہ اقوال سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا بتا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ بدیہات ہیں، یعنی یہ تو دیکھتے ہی واضح ہو جانی چاہیے. یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں میں نے گھر بنایا ہے اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ اچھا اس گھر میں فلاں فلاں چیزیں اس ترتیب سے بنائی گئی ہیں. گھر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر کچھ مقاصد کو سامنے رکھ کے ایک ترتیب کے ساتھ کوئی بیڈ روم بنایا جاتا ہے، کوئی ڈرائنگ روم بنایا جاتا ہے، کوئی واش روم بنایا جاتا ہے. یہ اس کے لازمی اجزاء ہیں. تو اگر وہ گھر ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں میں نے ایک دفتر بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لوازم بھی بالکل واضح ہیں. جب آپ کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ اس میں صورتیں بنیادی وحدت ہیں
تو اس کا لازمی عقلی علمی نتیجہ یہ ہے کہ اب اس سورہ کو ایک وحدت ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایک نظم بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ ایک بہت بنیادی سوال اس پورے مقدمے کو سامنے رکھ کے جو ذہن میں آتا ہے کہ نظم ہونا چاہیے، یہ ایک مانی ہوئی حقیقت کے طور پہ ہم اس کو تسلیم کر کے جب آگے بڑھیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظم کو دریافت کرنے کی میتھڈالوجی کیا ہے، اور وہ میتھڈالوجی ہمیں کون بتائے گا کہ قرآن مجید کی فلاں سورہ کا نظم ہے کیا اور اس کو کیسے سمجھا جانا چاہیے؟ دنیا بھر میں جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں اس کا نظم واضح ہوتا ہے۔ یعنی یہ باہر بیٹھ کے کوئی شکار پکڑنے کا طریقہ نہیں ہے۔ کتاب کو پڑھیں گے نا، اس کے اندر جائیں گے۔ جب میں ایک مضمون پڑھتا ہوں اور آپ کو اگلے دن یہ بتاتا ہوں کہ اس مضمون میں مصنف نے فلاں موضوع پر گفتگو کی ہے، یہ فلاں چیز کو ہدف بنا کے لکھا گیا ہے، اس میں مباحث اس ترتیب سے آئے ہیں، تو یہ میں اپنے مطالعے کا حاصل بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ یعنی یہ کوئی باہر بیٹھ کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ اندر جا کے دیکھنے کی چیز ہے۔ تو قرآن مجید کو جو ایک طالب علم کے طریقے پر پڑھے گا وہ اس چیز کو خود بخود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ اس میں کچھ مشکلات ضرور ہیں جو لوگوں کو پیش آئی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو پیش آئی ہیں، ان مشکلات کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن یہ تو بڑی بدیہی بات ہے کہ جب ایک کتاب ترتیب دے دی گئی ہے اور اس میں وحدت کے طور پر سورہ کو وحدت قرار دے دیا گیا ہے، تو آپ پڑھیں گے، جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، مباحث کو دیکھیں گے، اس کے ہدف کو دریافت کریں گے، تو آپ پر واضح ہونا چاہیے کہ اس سورہ میں کیا بات بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کا مطالعہ سرسری ہے تو ہو سکتا ہے آپ غلط رائے قائم کریں۔ میں جب دوسرے بڑے لوگوں کا کلام پڑھتا ہوں تو میں نہیں انہی مراحل سے گزرتا ہوں۔ علامہ اقبال کی نظم ہے مسجد قرطبہ، اسی طرح طلوع اسلام، اسی طرح ذوق و شوق، تو میں ان نظموں کو جب پڑھوں گا یا ان کی پوری کتاب جاوید نامہ کو پڑھوں گا تو یہ میں فیصلہ کروں گا کہ اس کے اندر بات اس طرح سے کہی گئی ہے۔ آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کے متعلقہ مقامات دکھاؤں گا، اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اس کا استدلال پیش کر دوں گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مطالعہ آپ کو مجھ سے مختلف کسی نتیجے تک پہنچا دے، لیکن بہرحال یہ پہنچنا تو مطالعے کے نتیجے میں ہے اور کوئی باہر بیٹھ کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا کہ اس اصول کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ بھی آپ نے اخذ کیا ہے اور آپ کی کتاب میں وہ درج ہے کہ اگر آپ نظم کلام کی رعایت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک متعین تعویل کے علاوہ اس سے الگ، اس سے منفرد کوئی مختلف مفاہیم، مختلف معنی ایک ہی آیت سے برآمد کر لیں۔ ایک تعویل ہے جس تک وہ پہنچائے گا۔ پہلے مجھے پروسیس سمجھائیے گا کہ نظم کلام کیسے انسان کو قرآن مجید کے مطالعے کے دوران ایک متعین تعویل تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ضمنی سوالات میں کرتا ہوں۔ یہ تو آخری درجے کی چیز ہے، ایک تعویل تک تو سیاق و سباق ہی پہنچا دیتا ہے، یعنی یہ تو آگے کی چیز ہے بہت۔ اس سے دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے اس بات کی تفصیل کی کہ جب ہم کسی مربوط کلام کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز لفظ ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر انگریزی زبان کی کوئی تحریر پڑھ رہا ہے یا اردو زبان کی کوئی تحریر پڑھ رہا ہے اور پوری طرح اس سے واقف نہیں ہے، اگر اس نے ایک لفظ دیکھا وہاں پہ اور اس کے بعد لغت کھولا اور اس پہ اس کے معنی دیکھے، معلوم ہوا 10 معنی ہیں، کیا کرتا ہے وہ؟ یعنی 10 کے 10 معنی اس جگہ مراد لے لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ان تمام معنی کو اس جملے میں رکھ کے دیکھتا ہے۔ جملے میں رکھ کے دیکھتا ہے تو عام طور پر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہاں یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یا ایک یا دو احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ دیکھتا ہے، اوپر نیچے سے بات کیا ہو رہی ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں دنیا کی ہر زبان میں آپ کو ایک ہی مدعا تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہی ہم روز کر رہے ہوتے ہیں، جو تحریریں پڑھتے ہیں، جو کالم پڑھتے ہیں، جو مباحث دیکھتے ہیں، فلسفے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، سائنس کی پڑھ رہے ہیں، ریاضی کی پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اس کے مفہوم اور مدعا کو متعین کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس کا ایک برتر درجہ، اور وہ یہ کہ جس مصنف نے یہ چیز لکھی ہے اس نے اصل میں وہ پورا مدعا جو سامنے رکھ کر بات کی ہے وہ کیا ہے۔ وہ مدعا جب سامنے آ جاتا ہے تو جو معنی ہم نے سمجھے ہوتے ہیں، اس کی حکمتیں، اس کے مختلف پہلو، اس کے اثرات، اس کا صحیح محل، وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو معنی میں ایک تعویل تک پہنچنے کا تو تیسرے مرحلے ہی پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ آخری چیز تو گویا اس کو اس کے منتہائے کمال تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے کہ کوئی تردد پھر باقی ہی نہیں رہتا۔
ہر چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے تاج محل کو نہ صرف یہ کہ دیکھ لیا بلکہ اسے ایک جزو کے ربط کو بھی سمجھ لیا. تو اس کے بعد کوئی اندیشہ نہیں رہتا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ یہ جس کمرے میں ابھی کھڑا تھا یہ غالباً کسی اور جگہ کا واش روم ہے جو یہاں لا کے رکھ دیا گیا ہے. تو وہ پوری کی پوری تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے. اس پوری تصویر کے واضح ہو جانے کے بعد کسی انتشار کا حکمت کے معاملے میں بھی اندیشہ ختم ہو جاتا ہے. فلسفہ جو اس کے پیش نظر ہے اس کے بارے میں بھی ابہام ختم ہو جاتا ہے. باقی جہاں تک ایک معنی کی تعین کا تعلق ہے وہ تیسرے مرحلے پر ہو جاتا ہے. ٹھیک. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ہم عام طور پہ جب قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں تو امت کی ایک پوری علمی روایت ہے جو ہمارے ماضی میں ایک تراث کھڑی ہوئی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ خود قرآن مجید کے مباحث علوم پر بہت گہرا کام ہوا ہے ماضی کی روایت میں. تو یہ جو اصول ہے نظم کلام کا، ظاہری بات ہے کہ اگر پہلے علماء نے بھی غور کیا ہے قرآن پہ تو کیا ان کے سامنے بھی یہ اصول کہیں ان کے پیش نظر آیا؟ وہ عربی بھی جانتے تھے، زبان قرآن کی صورتوں کے اس نظم اس اسٹرکچر سے بھی واقف تھے، تو وہ بھی کیا کوئی اشارہ کرتے ہیں نظم کلام کی طرف؟ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی اصول ہے، نہیں، یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے. جب آپ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، کسی مضمون کو پڑھتے ہیں، کسی مرتب تحریر کو دیکھتے ہیں تو یہ بدیہی حقیقت ہے. وہ بے نظم ہو کیسے سکتی ہے؟ یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں مصنف کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے معنی باتیں کرتا ہے، بے معنی طریقے سے چیزوں کو جوڑ دیتا ہے، منفرد جملوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے اور اس پر ایک عنوان قائم کر دیتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ نہیں، قرآن مجید کو جب لوگوں نے پڑھا ہے تو سمجھا ہے تو بالکل فطری طریقے سے وہ چیزیں ان کے سامنے بھی آئی ہیں. یعنی انہوں نے لفظ کو دیکھا ہے تو کیا اس لفظ کے نیچے لغت میں جتنے معنی تھے لکھ دیے ہیں؟ ظاہر ہے جملے کے اندر رکھ کر اس کی تالیف کو سامنے رکھ کر اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کوشش طبری بھی کرے گا، ابن کثیر بھی کریں گے، یہ رازی بھی کریں گے، یہ زمخشری بھی کریں گے، ہر ایک کرے گا، یہی کوشش کرے گا. اچھا، اس کے بعد جملہ کس سیاق میں آیا ہے؟ 10 مقامات پر امام رازی آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیے یہاں سیاق یہ ہے، یہاں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ بات اس محل میں کہی گئی ہے، اس کا موقع یہ ہے. زمخشری بھی یہی کریں گے. تو جتنے بڑے مفسرین ہیں وہ سب کے سب سیاق و سباق کی رعایت بھی ملحوظ رکھیں گے. اچھا، اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری سورہ کا نظم ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں کچھ مشکلات رہی ہیں. اور ان مشکلات میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اس طرح سے نثر کی کتاب نہیں ہے جیسے ہم نثری کتابیں بالعموم پڑھتے ہیں، اور وہ اس طرح کی کوئی نظم یا شاعری بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں چونکہ موجود نہیں ہیں تو اس میں پھر دونوں کے محاسن سے ایک نئی صنف وجود میں آئی ہے. اس نئی صنف کے وجود میں آنے کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ یہ کہ جیسے ایک نثر کی کتاب میں آپ جملے سے جملہ جوڑتے چلے جاتے ہیں، یہ اسلوب قرآن میں اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ ایک اعلیٰ ادب پارے میں جس طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے وہ اسلوب اختیار کیا گیا. میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں کئی لوگوں کو یہ کہا کہ وہ ایک اچھے استاد سے صرف اقبال کی مسجد کرتبہ پڑھ لیں. اچھا، تو انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ادب پارے میں بات کیسے آگے بڑھتی ہے. یعنی ایک نثر کا مجموعہ ہے، اس میں تو آپ جملے سے جملہ جوڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تو گفتگو بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی بات کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب ایک چیز ایک ادب پارے کی حیثیت سے وجود میں آتی ہے، وہ شاعری میں اس کے بڑے اچھے نمونے آپ کو ملیں گے، ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ میں ملیں گے، اقبال کے جاوید نامے میں ملیں گے، اور جگہوں پر ملیں گے. وہاں پر جو کلام کا ایک ربط پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں بہت ادیبانہ نوعیت کا ربط ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اس میں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بات کیسے آگے بڑھ رہی ہے. تو بات کے آگے بڑھنے کے کئی پہلو ہوتے ہیں. یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بات آگے گئی، اس کے آگے بڑھنے کے نتیجے میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس کا باعث یا اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ کہے بغیر کہ اس کا باعث یا اس کی وجہ کیا ہے، اگلی بات شروع ہو گئی. اگلی بات میں آپ نے کسی مقدمے کو بیان کیا اور اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کی دلیل کیا ہے. تو یہ کہے بغیر کہ اس کی دلیل یہ ہے، آپ نے دلیل کو بیان کرنا شروع کر دیا. آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ کو محسوس ہوا کہ یہ جو دلیل دی جا رہی ہے اس کے فلاں پہلو ایسے ہیں کہ جو کسی اصل کی نشاندہی کرتے ہیں. تو آپ نے توجہ دلانی تھی نا کہ یہاں ایک اصل ہے، نہیں، آپ نے خود اصل کو بیان کر دیا آگے. اس کے بعد اس اصل سے بہت سی فروع نکل رہی ہیں، برانچز نکل رہی ہیں. تو آپ نے روکا بات کو اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. اور اگر آپ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں تو لوگوں کے کوئی سوالات سامنے آ گئے.
ان کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، انہوں نے کسی چیز کے بارے میں تردد کا اظہار کر دیا، آپ نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ تو قرآن مجید میں یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، اگر آپ میری کتاب کا مقدمہ پڑھیں جو تفسیر ہے میری، یا اس کا خاتمہ پڑھیں، تو اس میں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے قرآن مجید میں جملہ ہے معترضہ آ جاتے ہیں، کیسے سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیتا ہے، کیسے مختصر طور پر سوال کا اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد جواب کی تفصیل ہو جاتی ہے، کس طریقے سے اصل کو بیان کرتا ہے اور فروع کو ساتھ مطابقت دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو خاص اسالیب قرآن نے اختیار کیے ہیں یہ اتنے منفرد ہیں کہ ان کی اپریسیشن میں دقتیں پیش آئی ہیں لوگوں کو۔ اچھا، اس وجہ سے بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ در حقیقت آیات ہیں، سیاق و سباق بھی ہے، لیکن یہ کہ مختلف مجموعے ہیں آیات کے، جیسے شاہانہ کلام ہوا کرتا ہے تو ان کو ایک سورہ کا نام دے دیا گیا ہے۔ تو یہ در حقیقت ایک مشکل کا اظہار ہے، ورنہ یہ کہ کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ کسی کلام میں نظم نہیں ہوگا، وہ تو بدیہات امور میں سے۔ ہاں صاحب، بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے اس پہلو کو واضح کیا۔ میں چاہتا ہوں ابھی آپ نے ایک مثال دی علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کی۔ ہم عام طور پہ دنیا میں چیزیں مثالیں ہی سے سمجھتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ایک متعین نظم ہے، قرآن مجید سورت کی صورتوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے، ان صورتوں کا ایک موضوع ہے، ان کی آیتوں میں ایک ربط ہے، وہ سب مل کر ایک وحدت بناتی ہیں۔ یہ تصور جب ہم دنیا کے ورلڈ لٹریچر میں کہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں پر ایبسٹریکٹ انداز میں نظم نظر آ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ علامہ اقبال کی آپ نے نظم کا ذکر کیا، ذرا وہاں پر مجھے رکھ کے بتائیے گا کہ وہاں پر کیا ہے نظم، کیسے بات آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ بنیادی وحدت کیا ہے جس میں چیزیں جکڑی ہوئی ہیں۔ یعنی ابتدا میں دیکھیے نا کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ روز و شب ہے اسی سے سب حوادث وجود پذیر ہو رہے ہیں۔ سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، پھر اس کے بعد اس کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ روز و شب ہے کیا؟ یہ در حقیقت زمان کی وہ گردش ہے جس سے چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، جس سے خود ہماری زندگی نشو و نما پا رہی ہے، جس میں تاریخ اپنا سفر کر رہی ہے۔ اس میں چیزیں آتی ہیں، چیزیں چلی جاتی ہیں، تو اس کے تمام تر مراحل کی ایک تصویر وہ کھینچ دیتے ہیں۔ جب یہ تصویر ایک خاص جگہ پر پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو دیکھیے ہر چیز آتی ہے چلی جاتی ہے، یعنی کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ باقی نہیں رہتی۔ ہر ایک کے لیے فنا کا ایک سبق ہے، ہر ایک کے لیے فنا کا ایک پیغام ہے۔ جو چیز بھی یہاں وجود پذیر ہوتی ہے وہ اپنے خاتمے کا اعلان کرتی ہے، لیکن کیا کوئی نقش باقی بھی رہ سکتا ہے؟ تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، کس نقش میں؟ جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ تو پہلے انہوں نے اس سلسلہ روز و شب میں جو فنا کا اصول چل رہا ہے اس کو بیان کیا، اس میں جو تغیرات آ رہے ہیں اس کو بیان کیا۔ ایک چیز وہ ہے نا، ایک دوسرے مقام پر انہوں نے کہا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو پہلے انہوں نے ان تغیرات کی بنیاد کے اوپر فنا کی ایک تصویر آپ کے سامنے کھینچ دی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں، اس فنا کی تصویر میں بھی بعض جگہوں پر ثبات ہوتا ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، یعنی بعض نقوش ایسے ہیں جو زمانے کی اس کینوس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جن کے اندر ثبات دوام ہے، رنگ ثبات دوام۔ وہ کون سے نقوش ہیں؟ جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، یعنی اگر خدا کے کسی بندے نے کوئی نقش چھوڑا ہے، اپنی سیرت کا نقش، اپنے کردار کا نقش، اپنی تحریر کا نقش، کسی بھی چیز کا، تو اس کو دوام حاصل ہو جاتا ہے۔ چیزیں ویسے تو آتی ہیں غائب ہوتی چلی جاتی ہیں، اب یہ کہ وہ دوام کیوں حاصل ہوتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا کا، تو مرد خدا کے کسی نقش کو دوام کیوں حاصل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے حاصل ہو جاتا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، یعنی اس کے اندر ایک خاص چیز ہے، وہ کیا ہے؟ عشق۔ یہ عشق اس کو وہ فروغ بخشتا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو دوام حاصل ہوتا ہے، وہ ایک دائمی چیز بن جاتی ہے، وہ گویا ثبت ہو جاتا ہے، سبتست بر جریدہ عالم دوام ما، یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ عشق کیا ہے؟ پھر وہ عشق پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی عشق در حقیقت ایک جذبہ ہے، عشق آپ کے اندر ایک غیر معمولی فیکلٹی ہے جو آپ کے عقلی وجود، آپ کے اخلاقی وجود، ان سب کا احاطہ کر لیتی ہے۔ وہ آپ کو قوت محرکہ فراہم کرتی ہے، وہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اہداف کو متعین کرتی ہے، اس میں آپ اپنا خون جگر ڈال دیتے ہیں، وہ پھر کوئی روا روی میں کیا جانے والا کام نہیں رہتا، تو اب وہ عشق کو بیان کر دیتے ہیں۔
اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں بڑے لافانی اشعار انہوں نے کہے ہیں کہ یہ عشق ہے کیا چیز، اس کے مختلف مظاہر کو دیکھیے، اور اس میں پھر وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہی در حقیقت عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا کلام. یعنی یہ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاں جتنے ثبات دوام کی تصویریں موجود ہیں، مذہب میں موجود ہیں، فلسفے میں موجود ہیں، ہر جگہ آپ کو عشق کی کار فرمائی نظر آتی ہے. اس جگہ پر پہنچنے کے بعد پھر وہ ایک خاص رخ موڑتے ہیں اور پھر اس حرم کرتبہ کو خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کر کے پھر کچھ ماضی کی یاد کرتے ہیں. یہاں ظاہر ہے کہ ایک شاعر کیا کرے گا، وہ تصویر کھینچے گا، اور بڑی خوبصورت تصویریں انہوں نے کھینچی ہیں. یعنی تیرے منار کیا ہیں، تیرے جو ستون ہیں وہ کیا ہیں، یہ تو گویا صحرائے شام میں ایک یوں سمجھ لیجئے کہ برگ نخیل ہیں. تو یہ ساری جو تصویریں ہیں وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں. دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں، بتاتے ہیں کیا کیا تغیرات آ چکے ہیں. یعنی دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش عہد کوہن کے نشان، اور بہت سی اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہوئے آخر میں پھر وہ جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اب ایک نئے زمانے کا خواب دیکھ رہا ہوں. آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. یہاں میں کوئی اس نظم کی تشریح نہیں کر رہا، یہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے ایک ادب پارے میں بات آگے بڑھتی ہے. یعنی اس میں چونکہ چنانچہ یہ دلیل ہے، یہ پس منظر ہے، اب یہ بات ایسے جائے گی، یہ طریقے نہیں اختیار کیے جاتے. تو قرآن مجید میں بھی جن لوگوں کا اچھا ادبی ذوق ہے ان کو کبھی دقت پیش نہیں آتی. تو ایک ادب پارے میں نظم کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ اس کی مثال ہے. ہاں جب بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے بتایا کہ کس طریقے سے ایک بنیادی مضمون کو سامنے رکھ کر کیسے پورا ایک مضمون باندھا جاتا ہے. کچھ اور ضمنی پہلو میں آپ سے زیر بحث لاتا ہوں یہاں پر. عام طور پہ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو تصور ذہن میں آتا ہے خدا کا آفاقی کلام، قیامت تک آخری حتمی حجت ہے. تو اس کو ہم کسی خاص مقصد کے تحت وہ صورت دی گئی ہے، یا اس کا کوئی ایک مرکزی مضمون ہے جس کے گرد آیات گردش کر رہی ہیں، یہ تصور قائم کرنے سے ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ جیسے اس کا مضمون یا اس کا مفہوم محدود ہو گیا ہے، جبکہ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ تو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے. تو جب ہم نظم کی بات کرتے ہیں تو کیا اس سے کوئی کلام کو ہم محدود کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر کسی مصنف نے بات کرتے وقت اپنا کوئی ہدف نہیں رکھا، اپنے کسی مخاطب کو متعین نہیں کیا، کوئی بات کہنے کا ارادہ نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ تحدیدات ہیں جو کسی کلام میں اگر نہیں ہے تو وہ بے معنی کلام ہے، وہ قابل التفات ہی نہیں ہے. وہ کلام ہے کیا پھر؟ یعنی یہ تو ہر کلام میں یہ ہوگا کہ آپ طے کریں گے کہ اس کا موضوع کیا ہے، مدعا کیا ہے، کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے، بات کہاں سے شروع کر رہا ہے، استدلال ہے تو وہ کس نوعیت کا ہے. تو یہ تو ہر حال میں ان تحدیدات کے ساتھ ہوگا. کلام بنتا ہی تحدیدات کے ساتھ ہے. یعنی کوئی منتشر چیز بھی کبھی کلام ہوتی ہے. آپ نے ایک جملہ ادھر پھینک دیا، ایک جملہ ادھر ڈال دیا، ایک بات ادھر کہہ دی، آپ کہہ رہے ہیں بڑی آفاقی باتیں یہ کہی جا رہی ہیں. تو اس طرح کے تو پھر اقوال ہوتے ہیں، کلام تو نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں. کلام تو جب ہوگا ہمیشہ انہی تحدیدات کے ساتھ ہوگا. یعنی اس کا ایک متعین رخ ہوگا، اس کا ایک متعین ہدف ہوگا، بات ایک جگہ سے شروع ہوگی، بات ایک جگہ تک پہنچے گی، بیچ میں استدلال ہوگا، معترضہ جملے ہوں گے، کوئی سوالوں کا جواب ہوگا، ہر چیز ایک ربط و نظام کے ساتھ آپ کو اس کے منتہا تک پہنچائے گی، تب وہ بامانی کلام بنے گا. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس کلام کو کوئی ہدف نہیں دیا گیا، یہ کسی خاص نظم سے آگے نہیں بڑھتا، اس میں بات ایک جگہ سے شروع ہو کر کہیں نہیں پہنچتی، تو وہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ ایک منتشر کلام ہے جس کا نہ کوئی مطلب نہ کوئی مدعا، جس کا جی چاہے اٹھائے اپنی اپنی مرضی کے مطابق لے جائے. تو یہ کوئی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس کلام کو. ٹھیک، یہ ایک نہایت متعین، نہایت منظم کلام ہے، اور ہر متعین اور منظم کلام ہمیشہ اپنی تحدیدات میں آگے بڑھتا ہے. اچھا، بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے پہلو بھی واضح کیا. یہ بتائیے گا مجھے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پوری امت قرآن کو مانتی ہے، لیکن پھر بھی ایک طرح کی شیرازہ بندی ہے، اختلافات ہے، خود آیتیں پڑھ پڑھ کے ہی لوگ آپس میں بھی تفریق پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو نظم کلام کی رعایت سے قرآن مجید کا مطالعہ ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے مسلمانوں کی جو اجتماعی سیاسی جوڑ ہے اس میں بھی کوئی یہ مدد معاون یا سازگار بن سکتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم اگر مسلمان کی حیثیت سے اپنے دین سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک فیصلہ کن چیز ہو. اگر ہم کوئی اختلاف کریں، ہمارے ہاں کوئی نقطہ نظر میں تردد پیدا ہو جائے، تو کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے نا ہم اس کی طرف رجوع کر سکیں.
تو قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ صرف میں ہی نہیں، مجھ سے پہلے بھی جو کتابیں آئی ہیں ان کا مقصود یہ تھا، وہ نازل کیوں کی گئیں؟ پھر پیغمبر آ گیا، اس نے ہدایت کر دی، ایک سنت جاری کر دی، کتاب کیوں نازل کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے نازل کی گئی لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کو اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایسی چیز مل جائے جس کی طرف وہ رجوع کر سکیں۔ تو قرآن مجید میں جب آپ رجوع کرتے ہیں تو وہ اصل میں آپ کے لیے وحدت کی بنیاد بنتا ہے۔ اچھا، اب فرقے ہیں، گروہ ہیں، مختلف نقطۂ نظر ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو فرقہ بن گیا بس بن گیا، جو گروہ منظم ہو گیا، اس کے عقائد بھی ترتیب پا گئے، اس نے اپنے نقطہ نظر بھی اختیار کر لیے، اب وہ ایک ابدی حقیقت ہے اس کے لیے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایک ذہنی جنت میں جینے کا فیصلہ کر لیجئے، اور وہ یہ ہو کہ ہم میں سے ہر شخص حق کا سچا طالب ہو گیا ہے، اس کو کسی فرقے کسی گروہ کے ساتھ کوئی تعصب نہیں ہے، وہ بہت دیانتداری کے ساتھ یہ جاننا چاہتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے۔ تو اب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے نا جو اس کا ہاتھ پکڑے، اس کی رہنمائی کرے، اس کو صحیح جگہ پر لے جائے۔ تو یقین کیجئے کہ وہ چیز صرف قرآن مجید ہے۔ یعنی مذہبیات میں ظاہر ہے کہ باقی علوم میں بھی دوسری چیزیں ہوں گی، لیکن مذہب میں ایک شخص ہوں، عام آدمی کی حیثیت سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسیحیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، ہندو مت بھی ہے، بدھ مت بھی ہے، دنیا میں بہت سے نقطۂ نظر بھی ہے، صوفیانہ مذاہب بھی ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں، بہت سے فلسفے بھی لوگوں نے پیش کیے ہیں، حق ہے کہاں؟ اب میں اصولی طور پر اس نتیجے میں پہنچ جاتا ہوں کہ مجھے حق پیغمبروں سے لینا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک تحدید ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہوں کہ نہیں، اسلام ہی ہے جس کے اندر مجھے رہنا ہے، یا اسلامی حق ہے، تو یہاں پر پھر میرے پاس کوئی فیصلہ کن چیز ہونی چاہیے نا۔ وہ فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید فیصلہ کن جب بن جائے گا اور آپ اپنے تمام اختلافات اس کے پاس لے کے آئیں گے تو اس سے آپ کے ہاں فرقہ بندی ختم ہوگی یا ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اس میں گروہی اختلافات ختم ہونے چاہیے۔ اس کے بعد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کیا بات کی آپ نے، ہر آدمی اپنی تعویل کر لے گا۔ تو میرے بھائی اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ ان تعصبات سے بالا تر ہو کر چیزوں پہ غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، آپ مدافعت کرنے کے جذبے سے نکل جائیں، آپ مختلف لوگوں کے پس منظر میں کھڑے ہو کر دین کی بات نہ سمجھیں، بلکہ ایک طالب علم کے طریقے پر جس طرح سے وہ کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، تفتیش کرتا ہے، اس کے اندر اترتا ہے، ویسے جاننے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کو پکڑ کر وحدت پر لے آئیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب نازل کر کے وحدت تک پہنچنے کے لیے ایک آخری حجت آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں یا اس کے پاس بھی جاتے ہیں اور اپنے تعصبات لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف جب ہم رجوع کریں تو خالی ذہن ہو کے اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ کے کلام کو جیسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان ضابطوں کو سامنے رکھ کے ہم قرآن کو پڑھیں، تو یہ جو پورا آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، فکر فراہی جس کو کہا جاتا ہے، ان کے بزرگوں نے بھی یہی کام کیا۔ میں یہ پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے خود بھی تفسیر لکھی، 5 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ خود آپ کی جو فکر کے علماء ہیں انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے کسی آیت کی ایک تعبیر، توضیح، تشریح کر رہے ہیں، لیکن وہاں بھی کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جاتا ہے، اصول ایک، طریقہ کار ایک، پھر بھی اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ہر آدمی اپنے زمانے میں اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تدبر کی قوت کے لحاظ سے کسی چیز پہ غور کرتا ہے۔ ٹھیک، غور کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ جب وہ ایک نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے نتیجہ فکر کو بیان کر دیتا ہے۔ اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، یعنی کسی چیز میں بھی غلطی کے امکان کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، غلطی کا امکان کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ اس پر ایک بہت اچھی تحریر لکھی ہے امام فراہی نے، ان کی جو تفاسیر کا مجموعہ ہے اس میں کچھ مقدمات ہیں۔ ان میں ایک مقدمہ ہے کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، یعنی قرآن مجید اپنے مدعا کو پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایسا کر دیتا ہے تو اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو اختلاف کے انہوں نے 2 وجوہ بیان کیے ہیں، قلت علم اور قلت تدبر۔ اچھا، یعنی جو غور کرنے والا شخص ہے، انسان ہے نا، اگر اس کے ہاں علم میں کوئی کمی رہ گئی ہے، ہم ساری زندگی کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، کسی زبان کو سیکھتے ہیں، اس کے ادب کو سیکھتے ہیں، اس کے غوامض کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کسی فن کو سیکھتے ہیں، کسی ہنر کو سیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے علم میں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ علم میں تو کمی نہیں ہے، ہر چیز کو جاننے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی، لیکن انسان پھر انسان ہے،
کسی موقع کے اوپر متنبع نہیں ہوا، اپنے سے پہلے کسی عالم کی کسی رائے کو یا کسی مفکر کی کسی رائے کو خیال کر لیا کہ یہ ٹھیک ہی ہوگی۔ ایک بہت بڑے کینوس کے اوپر غور کرتے ہوئے کچھ چیزوں کے اوپر ارتکاز توجہ ہو گیا، کچھ پر نہیں ہوا، کہیں غفلت ہو گئی، یعنی اس چیز کی طرف نگاہ ہی نہیں کی۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو ایک لفظ میں انہوں نے تعبیر کیا قلت تدبر۔ اس کے نتیجے میں غلطی ہوتی ہے۔ جب غلطی ہو جاتی ہے کسی چیز میں تو اب غلطی کی اصلاح کا طریقہ بھی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہی اصولوں کے مطابق اللہ کی کتاب کی طرف جائیے۔ جب آپ اللہ کی کتاب کی طرف جائیں گے تو غلطی کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اختلافات کے ختم کرنے کے لیے آپ کے لیے راستہ موجود ہے۔ ہاں، راستہ پھر بھی وہی ہے، راستہ وہی ہے جس کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ 3 یا 4 یا 5 بہت بڑے اہل علم ہیں، وہ بھی اگر یہ طے کر کے آپس میں ایک میز کے اوپر بیٹھ جائیں گے کہ ہم کو صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے، ایک ہے کہ اس لیے بیٹھ جائیں گے کہ اپنی اپنی آراء کی مدافعت کرنی ہے، اپنے اپنے فرقے کی بات کہنی ہے، بیٹھ جائیں گے تو یہ راستہ موجود ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ کامل اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے اتفاق پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے، یعنی اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے صحیح نتیجے پر پہنچنا ہے تو یہ راستہ آپ کے لیے موجود ہے۔ اب اس راستے کے اوپر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے لیے معالم موجود ہوں گے، آپ اس کی پیروی اگر کریں گے تو آپ اتفاق کے مقام پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات ہوئی۔ لیکن یہاں اختلافات اب کس نوعیت کے رہ جائیں گے؟ یہ اختلافات وہ ہوں گے جو کہیں ایک جملے کی ساخت میں آپ کا ایک ذوقی رجحان ہے، کوئی چیز بڑی اکیڈیمک نوعیت کی ہے، کسی واقعے کی تشریح ہے، وہ ہے کیا دین کے احکام، دین کے مبادی، دین کے اصول میں بھی رہ جائیں گے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ان معاملات میں نہ مدرسہ فراہی میں رہے ہیں، بلکہ میں تو اس سے آگے جاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں جن اہل علم نے قرآن مجید پر کام کیا ہے، ان مبادی میں تو قرآن مجید میں نظم کی رعایت کیے بغیر بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیا نوعیت ہے۔ یہ جو فرقہ وارانہ نوعیت کے اختلافات ہیں، ان میں آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وحدت پیدا ہو، لوگوں کے مابین ایک ریفرنس کی چیز بنے، وہ اس سے استدلال کرنا سیکھیں، یہ جانیں کہ اس سے استدلال کیسے کیا جاتا ہے۔ غلط استدلال تو آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو غلط استدلال کی غلطی واضح کرنے کے لیے بھی آپ کو وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ یہ لفظ ہے، یہ اس کا جملہ ہے، یہ اس کی تالیف ہے، یہ اس کا سیاق و سباق ہے، یہ سورہ کا نظم ہے۔ جب وہ آپ سامنے رکھیں گے تو اگر ایک آدمی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ کسی تعصب کے ساتھ نہیں بلکہ حقیقت کی سچے تلاش کرنے والے کے طور پر جاننا چاہے گا تو اس کے لیے دلیل راہ بن جائے گی یہ چیز۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس راستہ موجود ہے ایک منزل تک پہنچنے کا تو پھر آپ کے ہاں کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر راستہ ہی موجود نہیں ہے تو پھر تو بھائی پہلے دن سے ایک آدمی ایک راہ پکڑ لے گا، دوسرا دوسری سڑک پر چلا جائے گا۔ ہم سب بہت ہی خوب، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے دل نواز انداز میں یہ پہلو بھی واضح کیا۔ آخری سوال آج کی نشست کا، اور یہ سوال میں ایک جس طرح آپ اکثر فرماتے ہیں کہ آپ دین کے ایک طالب علم ہیں، آپ نے قرآن مجید پہ کام کیا، برسوں آپ کا ترجمہ شائع ہوا اور اس میں آپ نے ابتدا میں لکھا ہے کہ نظم کی رعایت سے ترجمہ آپ نے کیا ہے۔ میں صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے بالکل آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس کہ خود بطور ایک طالب علم کے جب آپ نے قرآن مجید کو نظم کی رعایت سے پڑھنا شروع کیا تو آپ کا کیا تاثر تھا کہ اگر وہ پہلو جو زبان کو اپریشیٹ کرنے کے آفاقی پہلو ہیں ان کو سامنے رکھ کے کلام پہ غور کیا جائے تو قرآن مجید کی شان، اس کا اعجاز، اس کی بلاغت، اس کا ایک معجزانہ پہلو بھی کیا آپ پر واضح ہوا؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اس کی بڑی اچھی مثال خود استاذ امام نے دی ہے کہ اگر آپ تاج محل کے ملبے کو بکھیر دیں تو ہر اینٹ اپنی جگہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ فرض کیجئے آپ کے پاس کوئی ایسی مشین ہو کہ آپ تاج محل کی پوری عمارت کو الگ الگ کر دیں تو ان اینٹوں پر نقوش بنے ہوئے ہیں، ایک ایک پتھر کی سل بھی اپنے اندر بڑی خوبصورتی رکھتی ہے، بہت اچھے طریقے سے اس کو کاٹا گیا ہے۔ اگر آپ ان کو الگ الگ دیکھیں گے تو تب بھی آپ اس کی تحسین کریں گے، لیکن یہ ان کا نظم ہے جس نے اس کو تاج محل کی صورت دے دی ہے۔ تو پھر تاج محل آپ کے سامنے ایک بے مثال معجزے کے طور پر آتا ہے۔ تو قرآن مجید کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس میں لفظ لفظ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے، اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اس کے جملوں میں کمال کا آہنگ، کمال کی موسیقی ہے۔ آدمی اگر ایک خاص طریقے سے پڑھے تو وجہ طاری ہو جاتا ہے، نہ سمجھنے والے بھی اس سے حظ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی اپنا حسن ہے اور اپنا جمال ہے۔ آپ اس کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو معنی اور مدعا بالکل واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بات تھی،
اس طرح کہی گئی تھی، اس پہلو سے کہی گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ ایک اور چیز نمایاں ہوتی ہے۔ اس کو اس کی سورہ کی وحدت میں رکھ کے دیکھتے ہیں اور پھر سورہ سے آگے بڑھ کے پورے قرآن کی ترتیب میں رکھ کے دیکھتے ہیں، بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ تاج محل میں آ گئے ہیں، یعنی ادب کا ایک تاج محل آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس کے حسن کو نمایاں کرتی ہے، اس کے جمال کا سحر پیدا کرتی ہے، اس کتاب کے ساتھ آپ کے تعلق کو محکم کرتی ہے، اور اس طریقے سے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو جیسے کہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، میں لوگوں سے بالعموم پوچھتا رہتا ہوں کہ اب بھی آپ کو ایک سورہ کو پڑھنے کے بعد کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کلام میں نظم نہیں ہے، یا اس کے اندر ربط و نظام سے بات نہیں کہی گئی، یا کوئی سورہ آپ کو کسی ہدف تک نہیں لے جا رہی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ واللہ ایسا نہیں ہے، اب بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اصل میں جب آپ ترجمہ کرتے وقت ان روابط کو چھوڑ دیں گے، میں نے ابھی آپ کے سامنے تصویر کھینچی تھی کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک جگہ کے اوپر دلیل آ گئی ہے، جملہ معترضہ آ گیا ہے، یا سوال کا جواب آ گیا ہے، آپ اس کو ترجمے میں واضح نہیں کریں گے تو ایک ادب کا ذوق رکھنے والا آدمی تو خود سمجھ لے گا، عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی لیے ترجمے میں یہ جسارت کرنی پڑی ہے کہ اس کو واضح کر دیا جائے۔ جیسے یہ واضح ہوتا ہے تو پھر پورا کا پورا کلام کا دروبست آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ کسی ترجمے میں ہم کسی کلام کا جو فارم کا حسن ہے، صورت کا حسن ہے، اس کو تو منتقل کر نہیں سکتے۔ یعنی ظاہر ہے کہ آپ اگر غالب کے یا اقبال کے یا ملٹن کے کسی ادب پارے کا ترجمہ کریں گے تو وہ جو حسن اس کے اندر تھا اس کی اصل زبان میں، وہ نہیں منتقل کیا جا سکتا، لیکن مدعا کو تو منتقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں نے یہی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کیا بات کہہ رہا ہے، کس سیاق میں کہہ رہا ہے، کس پس منظر میں کہہ رہا ہے، کس ترتیب سے کہہ رہا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، کس ہدف تک پہنچی ہے، یہ تو ایک قاری پر واضح ہونا چاہیے جو قرآن مجید کو پڑھنا چاہتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس ترجمے کو آپ نے اشروں کی ریاضت سے مکمل کیا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کو یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ بہت ہی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی کہ نظم کلام ہے کیا چیز، کیسے قرآن مجید کو جب نظم کی رعایت سے پڑھا جائے تو وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا پہلو ہیں جو سامنے آتی ہیں، اور یہی وہ نظم ہے جس سے قرآن کا حسن اور قرآن کے اندر جو ایک وحدت کا تصور ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، اور یہ تصور کیسے مسلمانوں کو اپنے اختلافات بھلا کر خدا کی ایک کتاب کے تحت جمع کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک مختلف نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔